अस्सलाम वालेकुम जी। जो गुज़िश्ता दिनों एक ISPR ने डिनर दिया था और उसमें जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने मुख्तलिफ़ बातें कही थी और उन बातों के हवाले से हमने वीलॉग किया, एक दफ़ा किया, लेकिन हमारी टीम का ख्याल था कि वो वीलॉग नहीं अपलोड होना चाहिए चूँकि हमारी सलामती का मामला है, तो हमने नहीं किया। लेकिन हमसे ज़्यादा बेहतर अल्फाज के अंदर और महफूज तरीके के अंदर जनाब सैयद तलब हुसैन साहब ने कर दिया है। तो हमारी बातें वही हैं जो उन्होंने कर दी हैं, उन्होंने एहतियात से कर दी हैं, हमने ज़रा खुले अंदाज में की थी, तो लिहाजा उनको सुन लिया जाए और वही हमारा नुक्ता नज़र है, वही समझ लिया जाए। ठीक हो गया। ये तो हो गई बात इस हवाले से। तो मतलब आप लोग कहेंगे कि उसके ऊपर हमने वीलॉग नहीं किया, तो हमने वीलॉग किया जी, 2 मरतबा किया, बड़ा सोच समझ के किया, लिख के किया, लेकिन फिर भी वो कोई गैर महफूज था, तो इसलिए हमने उसको अपलोड नहीं किया। ठीक है, तो जो अपलोड हम करने जा रहे हैं वो ये होगा। देखिए, इसमें जो काजी फायद ईसा साहब का जो मुकदमे का फ़ैसला आया है, और इससे पहले एक बहुत बड़े मुकदमे का फ़ैसला आया था जनाब नवाज शरीफ साहब का, तो इसके अंदर एक फ़र्क है। ठीक, और फ़र्क ये है, क्या फ़र्क है कि काजी साहब को रिलीफ मिल गया और मियां नवाज शरीफ को नहीं मिला, बल्कि उन्हें जेल में टाक दिया गया, इबरत का निशान बनाने की कोशिश की गई, और आखिरकार उनको एक ही रास्ता मिला कि वो जेल से बाहर, उनकी जब जान लेने की कोशिश हुई, मैं उस बात पे कायम, उनकी जब जान लेने की कोशिश हुई, उनको जहर दिया गया, तो उसके बाद फिर कुछ बैनुल अक़वामी कुव्वतें जो हैं वो मैदान में कूदी और नवाज शरीफ साहब को निकाल के वहाँ से ले गई। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो PTI शोर मचाती रहेगी, बकवासियात भी करती रहेगी, शीदा टली जैसे लोग बयानात भी देते रहेंगे, लेकिन वो कभी ना नवाज शरीफ को वापस ला सकें या ना ला सकेंगे। ठीक है, नवाज शरीफ तभी वापस आएंगे जब उनकी अपनी मर्ज़ी होगी, और नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए, ये मेरी ज़ाती राय है। मौजूदा हालात के अंदर नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए। उन्हें जितने भी साल उनकी ज़िंदगी के, जितने भी लम्हे, जितने भी मिनट, जितने भी घंटे हैं, वो उन्हें इस उम्र के अंदर जो है वो इस तरह की उसमें नहीं होना चाहिए। नंबर 1, ये तो एक साइड पे हो गया। नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं मिला जी वो रिलीफ? नवाज शरीफ साहब जो थे वो ओवर कॉन्फिडेंस थे कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मेरे ख़िलाफ़ ये बकवासियात और वाहियात, अपनी मौत आप मर जाएंगी। लेकिन वो जजेस को नहीं देख रहे थे, वो जिस तरह एक माइंड बना के बैठ गए थे, और जिस तरह मखसूस जजों का गिरोह जो था उसको लाया गया था। जब कह दिया जवेद हाशमी ने कि जनाब ये वो अपने जजों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अपने जजों ने फिर आके वो गंद किया। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर जो ब्लैक अदवार जो हैं वो उनके रहे हैं, बाकियों का तो हम जिक्र नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो रिटायर नहीं हुए थे। जब वो रिटायर होंगे तो उनका भी तजिया करेंगे, लेकिन जो खोसा और साकब के दौर रहे हैं, अदवार रहे हैं, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के ब्लैक चैप्टर हैं, पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के। और कोई पता नहीं है कल को फुल बेंच बैठ के तो उसकी माफ़ी मांगे, जिस तरह पहले नजरिया ज़रूरत की माफ़ी मांगी थी ना इफ्तिखार चौधरी साहब के फुल बेंच ने बैठ के, तो कोई पता नहीं, फुल कोर्ट ने बैठ के, तो कोई पता नहीं ये फुल कोर्ट भी बैठ के तो माफ़ी मांगे और कहे कि नहीं जनाब हमसे गलती हो गई थी और हमारे जो मेंबरान थे उस वक्त वो दबाव का शिकार हो गए थे, सानू माफ़ कर दो। कोई पता नहीं है। ठीक है, और होगा, यकीनन होगा मुस्तकबिल के अंदर। इतनी बड़ी लाइबिलिटी के साथ कोई अदारा नहीं चल सकता। ठीक हो गया, एक तो बात ये जहन में रख ली जाए। नवाज शरीफ साहब जो थे उनका ख्याल था कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है और जब हमारे सारे खाते क्लियर हैं तो हमें किस बात के ऊपर टांगेंगे, तो उन्होंने टांग दिया ना जी अकामा निकाल के। ठीक है, कहा जाता है कि बॉबी भाई जो थे वो ज़ाती तौर पे जाके अकामा के सारी डॉक्यूमेंटेशन लेके आए थे। मतलब मैं उन जर्नलिस्टों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर नहीं उठा रहा शक जिन्होंने उसको रिवील किया था। ठीक है, लेकिन ये मतलब कि महफलों में होने वाली बातें हैं कि उसने ला के दिया गया इससे मारो इसको, क्योंकि बॉबी भाई की एक्सटेंशन का मसला चल रहा था और नवाज शरीफ एक्सटेंशन देने को तैयार नहीं था। ठीक हो गया। नवाज शरीफ साहब का ख्याल था कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ये मुझे क्या कर लेंगे, जबकि काजी फाइजा का ख्याल था कि मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन इसके बावजूद ये तमाम तर बददयांती मेरे साथ करेंगे। लिहाजा काजी साहब खम ठोंक के खड़े हो गए। काजी साहब जो थे वो अपनी बेगम और बेटी के साथ खड़े हुए। अगर थे नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह खड़े हुए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते थे कि जो अदालत कहेगी हम उसको मानेंगे। ये गलत एटीट्यूड था। मैं उस वक्त भी उन लोगों में शामिल था
جن کا یہ خیال تھا کہ جب آپ کو سامنے والے فریق کی بدنیتی کا پوری طرح پتہ چل گیا ہے تو اس کے سامنے سبمٹ کرنے کا کوئی لاجک نہیں ہے، وہ آپ کو رگڑ کے رکھ دے گا، وہ آپ کی دلیل کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو بہت سارے نون لیگ کے لوگوں کو آگ لگتی ہے۔ نواز شریف صاحب تو اپنے آپ کو، اور یہ شہباز شریف نے ابھی ریپلیکیٹ کیا نا کہ مجھے کوئی لینے نہ آئے، مجھے کوئی لینے نہ آئے، ٹھیک ہے، اور پھر 14-16 بندوں کے ساتھ نہ نعرے لگاتا ہوا وہاں سے آ گیا۔ یہ ہے نان پولیٹیکل رویہ، یہ ہے احمق لوگ۔ شہباز شریف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ پائن تسی نہر دا پل کیوں نہیں ٹپے؟ بھرا تیرے نو پھڑ کے لے گئے، کہتا اگر میں نہر کا پل کراس کرتا تو وہاں پہ خون ریزی ہو جانی تھی۔ اور کیڑی خون ریزی ہونی تھی؟ ان کی روایت ہی نہیں ہے لوگوں کے اوپر گولیاں چلانے کی۔ اپنا جس بندے نے بھٹو صاحب کے کہنے کے اوپر لاہور میں جلوس پہ گولی چلانے سے اور اپنی فورس کو منع کر دیا تھا، وہ آج کل آپ کا سینیٹر ہے، جس کو آپ نے سینیٹ کا ٹکٹ دیا ہے، اور وہ سینیٹر ہے پی ایم ایل این کا، ٹھیک ہے۔ روایت ہی نہیں ہے ان کی لوگوں کے اوپر گولیاں چلانے کی۔ بھائی وہ اگر لبیک کے جلسے میں پھنس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ ہیں بھائی، ہم تو آپ کے بھائی ہیں، ہم نے آپ کے اوپر گولی چلانی ہے، چلائی ہے، کبھی نہ چلائیں گے۔ تو ان کی روایت نہیں تھی۔ تو یہ جو احمق آدمی ہے، اس سے پوچھا اس نے پھر اگلا سوال کہ اچھا چلیں وہ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر وہ فرض کریں، پہلے تو ان کی روایت نہیں ہے گولی چلانے کی، اگر چل جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر الیکشن ملتوی ہو جاتے۔ اچھا کہ اس نے کہا جی اگر الیکشن ملتوی ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر پی ایم ایل این کی حکومت نہ بن پاتی سندھ کے، پنجاب کے اندر۔ تو اگلے نے کہا اب بن گئی ہے۔ تو اس کے پاس جس کا نام شہباز شریف ہے کوئی جواب نہیں تھا آگے سے، سر اب بن گئی ہے۔ اور یہ سوال ڈائلاگ کہاں پہ ہو رہا تھا؟ یہ احتساب کورٹ میں موصوف تاریخ بھگتنے آئے ہوئے تھے۔ اتنا تو ویژن ہے، اتنا کو پولیٹیکل وزڈم ہے جس کے اوپر آپ جو ہے وہ میرے جیسے بندوں کے، بھائی کھڑا ہونا تھا نا اس وقت، جاتا تو صحیح نا یار، کیا ہو جاتا؟ میکسیمم کیا ہو جاتا؟ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک نئے سٹیپ کے اوپر فارورڈ کر جاتی، نہیں گئے، واپس آ جاتے۔ نواز شریف صاحب نے کیا، میں ان لوگوں میں شامل ہوں جس نے نواز شریف صاحب کے اوپر اس وقت تنقید کی تھی کہ بھائی جان آپ کیوں سبمٹ کر رہے ہیں؟ قاضی نے سبمٹ نہیں کیا۔ اس نے کہا ایک تلوار ہے نا میری، مجھے کسی بار ایسوسیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، آؤ ادھر میدان کے اندر۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو پھر تو پروپیگنڈا اس کے خلاف ہوا، ماما اتنی ساریاں جو ہے وہ جو ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ تو آن ریکارڈ ہیں، اس کی ساری ٹیکس ریٹرنز آن ریکارڈ ہے، اس کے سارے ایسٹس آن ریکارڈ ہیں، وہ نواب کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی ہزاروں ایکڑ لاکھوں ایکڑ زمین اب بھی بلوچستان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سورس دے بالکل بین ہی وہی، یہ جو ذہنی طور پہ مجہول لوگ ہیں نا، یہ بین ہی وہی جو الزام نواز شریف کے اوپر لگا تھا کہ نواز شریف جس نے 50 کروڑ روپیہ عطیہ دیا تھا شوکت خانم کو، وہ 6 کروڑ کے فلیٹوں کا حساب دے، وہ تو کرپٹ ہو گیا۔ یار اتنے ذہنی مجہول لوگ ہیں، 50 کروڑ روپے کی وہ ڈونیشن دے سکتا ہے شوکت خانم کو 91 کے اندر، لیکن 98 کے اندر 5 کروڑ کے فلیٹ نہیں خرید سکتا۔ واہ واہ سبحان اللہ، میں صدقے جاؤں آپ کے۔ اور ان 6 کروڑ کو بڑھا چڑھا کے ارب خرب میں لے گئے۔ یار یہ لوگ جن کو گنتی نہیں آتی، گلا تتر سے لے کے صابر شاکر تک، یار شرم آتی ہے ویسے ایمان سے، ٹھیک ہے۔ لیکن قاضی نے کہا کہ جناب میں ایک پیسے کا حساب دوں گا، اور ایک پیسہ ہے، لیکن یہ فورم نہیں ہے مائی لارڈ آپ کا، آپ اس بات کے متکلف نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ سکیں کہ اس کا سورس بتائیں، آپ اس کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ یہ وہ حماقت تھی جو نواز شریف صاحب نے فرمائی تھی کہ لو جڑا مرضی کھاتا کھول لو، تو انہوں نے پھر کھول لیا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے وکیل یہ صاحب نہ ہوتے جو صاحب تھے خواجہ صاحب، اگر کوئی بھی شیخ اکرم ہوتا، ویسے شیخ اکرم صاحب پھنسا کے نکل گئے، مطلب اس کا واقعہ ذرا بڑا ہوتا، اور وہ پڑ جاتا جج صاحب کو کہ جج صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیس آپ نے کوئی کھولا ہے، مطلب کہ جانا ہم نے جناب جو ہے وہ رائیونڈ ہے، گاڑی آپ نے ڈال لی ہے مریدگے کو، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی نے نہیں کہا، سبمٹ کرتے گئے تو نتیجے کے طور پہ نواز شریف صاحب جو تھے پھڑک گئے۔ نواز شریف صاحب کا عبرتناک انجام جو تھا اس عدلیہ کے سامنے سبمٹ کرنے کا، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ نے سبمٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں پہ وہ درخواست گزار تھا، اسے درخواست گزار ہی سمجھا جائے۔ جب وہ کھڑا ہو گیا
تو پھر اگلے فریق کو ریٹریٹ کرنا تھا، یہ بات طے ہے۔ بہو جو ہوتا ہے، بلا جو ہوتی ہے، وہ اس وقت تک آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے جب آپ اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے نہیں ہوتے، اور کھڑے ہونے کے لیے آپ کو آپ کے ارد گرد بھی پھر شیر کے جگرے والے لوگ کھڑے ہونے چاہیے۔ نواز شریف صاحب کے اوپر جو ظلم بیتا ہے، جو ان کی بیگم صاحبہ کے حوالے سے جو ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، یہ ان کے ارد گرد جو گیدڑ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کر لیں گے، ہم اسی عدلیہ سے لے لیں گے۔ وہ عدلیہ تلی ہوئی تھی اس کو ان کو ٹانگنے کے لیے، اور کیا موجودہ عدلیہ جو تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ کو تلی نہیں ہوئی تھی؟ وہ اب بھی کوشش کریں گے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ ایک مثال بنا ہے کہ جب آپ ان کو سامنے کھڑے ہو کے للکاریں گے نا تو پھر یہ بہو بھاگ جایا کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کمپیریزن تھا جو میرے ذہن میں آیا، تو میں نے کہا میں عرض کروں۔ بہت سارے لوگوں کو اگرچہ میری اس بات کی مرچیں بھی لگیں گی، اور شہباز شریف لور جو ہیں وہ ہمیں گالیاں بھی بکیں گے، لیکن یہ بات میں نے 4 سال سے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اپنے دل کے اندر کہ جب کوئی آئے گیا لمحہ تو میں اس لمحے کے اوپر یہ بات ڈالوں گا، اور آج وہ لمحہ آ گیا۔ قاضی نے مجھے موقع فراہم کیا ہے یہ بات کرنے کا۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اس عدلیہ سے ریلیف ایسے نہیں ملتا، ایسے ملتا ہے جیسے میں اور چھین کے لے کے جا رہا ہوں، فکرہ میں چوری کر رہا ہوں جناب اپنا قیوم صدیقی صاحب کا، اور انہوں نے آج اپنا پروگرام ختم کرتے ہوئے کہا کہ قاضی اپنے فیلو ججز سے عدل چھین کے لے گیا ہے۔ اس کو انہوں نے عدل دیا نہیں ہے، انصاف دیا نہیں ہے، یہ ان سے چھین کے لے گیا۔ تو یہاں سے عدل چھین کے لینا پڑتا ہے، سر جھکا کے نہیں ملتا۔ یہ قاضی کے مقدمے کا اصل بیان ہے، یہ قاضی کے مقدمے کا اصل نقطہ ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ بھی مستقبل میں محفوظ رہیں گے، ورنہ آپ کی بیوی بھی ماری جائے گی بے موت بیرون ملک، لوگ اس کو اور آپ کو اور آپ کی صاحبزادی کو گالیاں بھی بکیں گے، اور آپ کو آج کے دن تک مجرم بھی قرار دیں گے اور مجرم سمجھیں گے، اور یہی پرسیپشن لے کے قبروں میں چلے جائیں گے۔ ایسے ہی میں نے کہا ایک کمپیریزن کر دیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے نئے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔